بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ رسپیکٹیبل آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجئے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور محفل میلاد کی برکتیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور محفل میلاد کی برکتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کی سب سے عظیم نعمت اور رحمت ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا۔ قریش شدید قحط اور عظیم تنگی میں مبتلا تھے۔ درخت خشک اور تمام جانور لاغر و کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے بارش کا نزول فرمایا، جس نے جہاں بھر کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ درختوں میں تر و تازگی آ گئی اور تمام جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سارا عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور اور روشن ہو گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایسا نور نکلا جس سے سارا جہان منور ہو گیا، اور میں نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس نے گھر اور تمام در و دیوار کو نورانی کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے نزدیک آ گئے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ مجھ پر گر پڑیں، اور تمام گھر پر انوار ہو گیا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ روایت نقل فرماتے ہیں، مروی ہے کہ قریش سخت کال اور بڑی تنگی میں تھے۔ جب حضور حمل میں تشریف لائے تو زمین سرسبز ہو گئی، درخت باآور ہو گئے اور ان کو ہر طرف سے یافت یعنی نفع ہونے لگا۔ تو اس کا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل میں تشریف لائے یعنی اس سال کا نام کشادگی اور مسرت کا سال نام رکھا۔ اور اب ابن اسحاق کی حدیث میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل میں تشریف لائے تو میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھی۔ کسی آنے والے نے ان سے کہا کہ اے آمنہ، بے شک تم اس امت کے سردار کی حاملہ ہو، حالانکہ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ میں حاملہ ہوں، اور نہ ہی کوئی میں ایسی اپنی طبیعت میں گرانی پاتی اور نہ ہی ویسی رغبت جو حاملہ عورتوں کو ہوتی ہے، البتہ حیض بند ہونے کا تعجب کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تھی شان ہمارے حضور کی۔ حضرت ابو زکریا یحییٰ بن عائد سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں کامل 9 مہینے رہے۔ نہ تو ان کو درد، مروڑ اور ری کی شکایت ہوئی، اور نہ ان نوارزات کی جو حاملہ عورتوں کو اکثر ہوتی ہے، اور فرمایا کرتے کہ میں نے کوئی حمل نہ اس سے زیادہ ہلکا دیکھا اور نہ اس سے زیادہ عظیم برکت والا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین کرام، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں 8 یا 9 سال کا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے در و دیوار ایسے منور اور روشن ہو گئے جس طرح آفتاب روشن کرتا ہے۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی صحیح بخاری میں ہے۔ علامہ سہیلی نے ذکر کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جب ابو لہب مر گیا تو میں نے اس کو خواب میں برے حال کے اندر دیکھا۔ اس نے کہا، مجھے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں ملی مگر ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ علامہ سہیلی نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی، اور جب ابو لہب کی باندی ثویبہ نے ابو لہب کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی تو اس نے خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ اصل ہے ان لوگوں کے لیے جو میلاد شریف منعقد کرتے ہیں، یعنی یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جو میلاد شریف منعقد کرتے ہیں اور اس کی خوشی میں کیا برکتیں ملتی ہیں۔ تو جب ایک کافر کو جہنم میں ولادت کی خوشی منانے پر یہ انعام ملا ہے، تو جو مسلمان صدق نیت کے ساتھ میلاد پاک کی خوشی منائے گا اسے کیا کچھ انعام نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، محفل میلاد کی برکتیں۔ لفظ میلاد کا لغوی معنی ہے پیدا ہونے کا زمانہ، پیدائش کا وقت، یعنی پیدائش۔ عرف عام میں میلاد سے مراد ذکر کا محفل ہے جس میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ اور نعت و منقبت پڑھی جاتی ہے۔ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار دینی و دنیاوی رحمتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سخاوت کے تاجدار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر 1 درہم بھی خرچ کیا گویا وہ غزوہ بدر و حنین میں حاضر ہوا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کی اور میلاد خوانی کا سبب بنا، وہ دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو سامعین کرام، حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جو جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ رب کریم اسے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ اے امت محمدی، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم دنیا و آخرت میں خیر کثیر کے حقدار قرار پائے۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والوں کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا، اور موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ یعنی لباس پہن کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، میلاد کی برکت کا ایک اور واقعہ زیر سماعت ہو کہ ایک یہودی میاں بیوی کا قبول اسلام میں رسائل میلاد حبیب میں ہے۔ بغداد میں ایک دفعہ کسی نے میلاد کرایا تو ہمسایہ یہودی نے اپنی عورت سے معلوم کیا کہ یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، مگر اس کا یقین اسے نہ آیا۔ اتفاقاً اسی رات دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل میلاد کے گھر میں خوش دیکھا۔ عورت نے اجازت مانگی کہ کچھ عرض کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبیک۔ یہودی عورت نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی مسلمان نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو مسلمان ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو خاوند نے بھی یہی خواب ذکر کیا۔ آخر دونوں مسلمان ہو گئے اور خواب میں مجلس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور جس طرح اس کی برکت سے دوسرے اہل مجلس بہرور ہو چکے تھے، یہ دونوں میاں بیوی بھی مال و دولت اور اولاد میں بڑھ گئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، محفل میلاد سجاتے اور گھروں میں چراغاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔